حقیقت دیکھا جائے تو لوگ دین کی تبلیغ کے اجرت میں کیا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ پیسے اور سکے دین کی اجرت بن سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن پاک کا معاوضہ بن سکتے ہیں؟ علماء ذوی الاحترام اور خصوصاً دعات کو یہی چاہیے کہ انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کریں، اپنی اجرت اور اپنا اجر اللہ کی بارگاہ میں لینے کی تمنا رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک قاری صاحب کے پاس لگایا انہوں نے، جیسے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں۔ تو سننے میں یہ آیا کہ امام اعظم کے بیٹے کو ایک قاری صاحب نے ناظرہ قرآن پڑھایا۔ قرآن جب مکمل ہوا تو ہدیہ ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی خوشی کا دن، استاد کے لیے بھی خوشی کا دن۔ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے اور ہر جگہ ہے تقریباً، قرآن ختم ہوتا ہے تو گھر والے استاد کو بھی کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں اور بچے کو بھی اس دن کچھ خوشیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو جب امام اعظم کے بیٹے کا ختم قرآن مکمل ہوا ناظرہ، تو استاد نے، قاری صاحب نے جو پڑھایا تھا، امام اعظم نے خوش ہو کر قاری صاحب کو جو نذرانہ بھیجا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھا۔ 4 لاکھ درہم انہوں نے بطور ہدیہ قاری صاحب کو بھیجا۔ جب ان کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہا آپ نے امام اعظم کے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، ہدیتاً آپ کو دیا گیا۔ کہا میں نے تو صرف ناظرہ پڑھایا ہے، اس پر اتنا زیادہ پیسہ؟ انہوں نے اتنی بات کہی، امام اعظم کو آ کر کے قاصد نے بتایا کہ قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا، اتنی بات پر 4 لاکھ درہم کی کیا ضرورت تھی، اتنے پیسے؟ امام اعظم نے سنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا کل سے تو اس استاد کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بندہ دنیاوی مال کو اللہ کے کلام سے زیادہ سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں؟ میں نے قرآن عظیم کے، ختم قرآن کے یا پورے ہدیے کے کیا نظر کیے، بلکہ ایک آیت کی بھی اجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ ہاں بہرحال نظر، ہدیہ یہ قبول کرنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں پر مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن عظیم تراویح کا بھی ہو۔ صاف فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی۔ ہاں ختم قرآن وہ بغیر اجرت کے یا بغیر کوئی نذرانہ طے کیے آیا، تراویح پڑھایا ہے، لوگوں نے خوشیوں میں اسے ہدیہ اور نذر پیش کیا تو بالکل جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلا حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے تراویح کو طے کرتے ہیں، بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں 10 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح ایک الگ نکالا ہوا ہے، 10 دن میں تراویح ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں، اسی دن ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح حرص رکھنا یہ ناجائز ہے۔ میرے عزیزو، انبیاء اکرام علیہم السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ، یہ آج 19ویں پارے میں ہم نے کثرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے، تکرار آئی ہے ایک آیت کی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں لوگوں تم سے اس بارے میں اجرت نہیں طلب کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ سارے نبیوں نے یہی کہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو،
یہ شعیب علیہ السلام و سبوں نے یہی کہا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، ان کی بھی یہی فرامین تھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا، ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو انبیاء کرام کبھی اجرت نہیں طلب کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی اجرت دے سکتا، اسی لیے جو علماء نائب انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے، اسی روش پر رہیں، قرآن کا ہو، تقریروں کا ہو یا پھر نعت خوانی کا ہو، یہ ساری چیزیں اس طرح اجرت طے کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دین بیچنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے، وہاں سے پیسے ملیں گے، کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے، اسے کچھ پیسے مل جائے، مال مل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ خنزیر غلیظ جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتا۔ اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی ہوس میں رہتا ہے، دین کا علم سکھانا ایسی ہی ہے، فطرت غلیظ ہے، وہ دین کو لے کر کرے گا کیا، بیچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے، ہوس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے عرض کر دوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج ضرورت ہے، سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، اس کا تجربہ ہے، کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے، جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے لیکن کس کو مار رہے ہو، کس پر پتھر برسا رہے ہو اس کا کوئی ہوش نہیں، کس غرض سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں، تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی۔ تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے وہ جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا پولیس مجھے پکڑ لے گئی، کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا، میں تو ولیمے میں جا رہا تھا، میں تو دعوت میں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا، دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا، میں پکڑا گیا۔ یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں۔